بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر کے دوران سنتیں پڑھنا کیسے ہے؟ فقہا فرماتے ہیں کہ فجر کی سنتوں کی زیادہ تاکید آئی ہے۔ گزشتہ درس میں یہ بات گزر بھی چکی تھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر من الدنیا وما فیہا، کہ صبح کی سنتیں سب سے زیادہ معقول ہیں۔ تو حالت سفر میں جو صبح کی سنتیں ہیں، فجر کی نماز سے جو پہلے سنت موقدہ ادا کی جاتی ہے، یہ سفر میں بھی معاف نہیں ہے۔ لیکن جو باقی سنتیں ہیں، ظہر کی سنتیں ہیں، مغرب کی سنتیں، عشاء کی سنتیں، آیا مسافر آدمی سنتوں کو بھی ادا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ سفر میں مشکلات ہے۔ اب جس طرح مثال کے طور پہ ایک شخص ایسے ہے کہ وہ یہاں سے گھر سے اس نے ارادہ کیا ہے کہ 15 دن کا اس نے سفر کرنا ہے، راولپنڈی کا جانے کا ارادہ ہے یا پشاور جانے کا ارادہ ہے، گھر سے اس نے یہ تہیہ کر لیا کہ میں 15 دن وہاں پہ قیام کروں گا۔ اب جو سفر کر رہا ہے، سفر مشکلات کا نام ہے۔ اب یہاں سے ہری پور چلا گیا، پنڈی چلا گیا، آگے اس نے سفر کرنا ہے، تو راستے میں جتنی بھی نمازیں اس کی آئیں گی تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ حالت قصر کی نماز کو ادا کرے گا۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بھی سوال پیدا ہوگا کہ 15 دن کا اس نے ارادہ کیا، تو جو 15 دن کا ارادہ کر رہا ہے وہ شرعی مسافر نہیں ہے، اس نے تو مکمل نماز کو ادا کرنا ہے، لیکن جو سفر کی مشکلات وہ برقرار ہیں۔ یہ سفر کی ساری مشکلات اس وقت تک برقرار ہیں جس وقت تک یہ انسان پڑاؤ اختیار نہیں کر سکتا۔ یعنی جب اپنے مقام پہ پہنچ گیا تو پھر فقہا فرماتے ہیں کہ اپنے مقام پہ پہنچ گیا ہے، اب سفر اس کا ختم ہو چکا ہے، وہاں سکونت اس نے اختیار کر لی ہے، تو اب یہ 15 دن کے ارادے سے چلا گیا ہے، اب اس نے مکمل نماز کو ادا کرنا ہے۔ لیکن جو ٹریولنگ کے درمیان، جو سفر کے درمیان اس نے نماز پڑھی ہے، ظہر کی پڑھی ہے، عصر کی پڑھی ہے، مغرب کی پڑھی ہے، عشاء کی پڑھی ہے، تو یہ جو 3 نمازیں 4 والی ہیں، فقہا فرماتے ہیں کہ سفر کے درمیان چونکہ مشکلات ہے، اس میں اس نے 4 رکعت والی نماز 2 رکعت میں ادا کرنی ہے، اس وجہ سے اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ لیکن مسئلہ جو چل رہا ہے وہ سنت کا ہے۔ اب ایک انسان ہے، سفر کر رہا ہے، ٹریولنگ کر رہا ہے، سفر ہے، اب سفر کے درمیان اس نے 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت پڑھ لی ہیں، یعنی ظہر کی نماز ہے، اب 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، لیکن جو سنت ہے، سنت 2 نہیں ہے، یعنی 4 سنت ہے تو 4 سنت ہی ہوں گی، 2 ہیں تو 2 ہی ہوں گی۔ اب اس میں تخفیف نہیں ہے، یعنی فرضوں میں تخفیف اللہ کی طرف سے یہ رخصت ہے، لیکن سنت میں رخصت نہیں ہے۔ سنت 4 ہی ادا ہوں گی، 2 ہی ادا کی۔ اب سنت جو 4 ہے، اب کہیں کہ یہ 2 ادا کر لوں تو فقہا فرماتے ہیں کہ 2 نہیں ہوں گی، سنتیں 4 ہوں گی۔ لیکن جو حالت سفر میں جو معافی ہے، سفر کے درمیان ہے، اس لیے کہ گاڑی کا ارادہ ہے، اب یہ بندہ ہے یعنی 4 رکعت 2 رکعت پڑھ رہا ہے، یعنی جو ظہر کی نماز ہے یہ 4 والی ہیں، یہ 2 قصر پڑھ رہا ہے، اب 2 کے بعد اس نے 4 سنتیں پڑھ رہی ہے، خشوع خضوع سنت ادا کر رہا ہے، اور ڈرائیور حضرات ایسے ہیں کہ ہارن پہ ہارن دے رہے ہیں، اب مشکلات ہے، اب یعنی ایک کی وجہ سے سارا ماحول ڈسٹرب ہو رہا ہے، مسافروں کی مشکلات ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اب یہ سنت کو چھوڑ دے، اس فرض پر اکتفا کر لے، اللہ اس کی نماز کو قابل قبول فرما لے گا۔ لیکن اب یہی مسافر بندہ ایسے ہے کہ اس نے کسی جگہ پہ پڑاؤ اختیار کر لیا، راولپنڈی چلا گیا، پشاور چلا گیا، اب ہے یہ شرعی مسافر ہے، اب شرعی مسافر کے لیے حکم یہ ہے کہ 4 رکعت والی نماز 2 کو ادا کرے گا، لیکن اب اس نے پڑاؤ اختیار کر لی، کسی جگہ وہ مکان میں رہائش پذیر ہو چکا ہے، کسی کے ہاں مہمان چلا گیا ہے، اپنے اقربا کے پاس چلا گیا ہے، اب فقہا فرماتے ہیں کہ اب وہاں پہ بھی سنت مکمل ادا کرے گا، اس میں بھی چھوٹ ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا فرمان یہ، اور فقہا بھی فرماتے ہیں کہ وہاں پہ گنجائش ہے، اس لیے کہ آسان ہے، اب اس کو الجھن نہیں ہے، مشکلات نہیں ہے، تو جہاں الجھن نہ ہو، مشکلات نہ ہو، پریشانی نہ ہو، اس کو اطمینان ہے کہ میں یہاں پہ سنت ادا کر سکتا ہوں، کوئی پریشانی نہیں ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ وہ 7 سنت کو بھی ادا کر لے، اور جتنی بھی سنتیں ہیں، یعنی ظہر کے بعد جو پہلی والی سنت ہے اس کو بھی ادا کر لے، بعد والی سنت کو بھی وہ بھی ادا کر لے، اس میں گنجائش نہیں ہے۔ لیکن بعض فرماتے ہیں کہ اگر آسانی نہیں ہے، مشکلات ہے، تو سنت کو وہ مسافر حضرات چھوڑ سکتے ہیں، اگر پڑھ لے تو یہ سونے پہ سہاگا ہے، اگر مشکل ہے، الجھن ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، تکالیف ہے، سنت چھوڑ بھی سکتا ہے، لیکن کوئی پریشانی نہیں ہے، اطمینان ہے، کہیں جانے کا ارادہ اور نہیں ہے،
تو فرض کے بعد یعنی وہ سنت کا اہتمام کر لے، اور جو سنت کی ادائیگی ہوگی اس میں چھوٹ نہیں ہے، یعنی 4 کی بجائے اگر کہہ دے چلو 2 سنت پڑھ لوں، نہیں، بلکہ جو 4 سنتیں ہیں وہ 4 ادا کرنی پڑے گی، جو 2 سنتیں ہیں وہ 2 ادا کرنی پڑے گی، اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ لیکن اگر چھوڑ بھی دے تو پھر بھی مسئلہ نہیں ہے، لیکن گنجائش اصح قول یہی ہے کہ اگر وہ اہتمام کر لے تو اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ نبی علیہ السلام سفر کے درمیان اکثر سنتیں چھوڑ دیتے تھے، لیکن سفر کے درمیان سنت چھوڑنے کے بعد جہاں کہیں پڑاؤ اختیار کر لیتے تو صحابہ فرماتے کہ ہم مکمل سنتوں کو بھی ادا کر لیتے، اس لیے کہ فرض کے بعد جو سنتیں ہیں لیکن سنت میں کمی نہیں ہے، جو سنتیں 4 ہیں وہ 4 ہی ادا کرنی پڑیں گی، اور جو 2 ہیں 2 ہی ادا کرنی پڑے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتباع نصیب فرمائے۔